بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ترجمان شیعہ ٹی وی کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ہے روایت، درایت اور غدیر۔ ناظرین اکرام، پوچھا جاتا ہے کہ ضعیف روایت کون سی ہوتی ہے، مستند کون سی ہے اور متفقہ علیہ روایت کون سی ہے، اور درایت اور روایت میں فرق کیا ہے۔ پہلے یہ عرض کروں، روایت اسے کہتے ہیں جو کوئی بیان کرے، جو راوی آگے کوٹ کرے جن الفاظ کو، اسے کہتے ہیں روایت۔ یعنی کسی اصحاب نے، کسی صحابی نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی ہو، اس کو آگے بیان کر دے، اسے کہتے ہیں روایت کرنا۔ وہ صحابی جو ہے وہ راوی ہے اس حدیث کا، یعنی اس نے یہ بات آگے بیان کی ہے، دوسرے لوگوں تک، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائی ہے، اسے کہتے ہیں روایت کرنا۔ درایت کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی رسول اللہ کو ایک عمل کرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھا اپنی دونوں آنکھوں سے، اسے کہتے ہیں درایت۔ اور وہ صحابی آگے بیان کر دے کہ میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ عمل کرتے ہوئے، یہ نیک عمل کرتے ہوئے، اسے کہتے ہیں درایت کرنا۔ اب درایت ایک شخص بھی بیان کر دے نا کہ میں نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا، اگر وہ صادق ہے تو اس کی درایت قابل قبول ہے، اگر وہ اپنے دور کا سچا ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہے۔ دو بندوں نے دیکھا ہو ایک واقعے کو تو وہ درایت مستند ہے۔ اگر دونوں اپنے دور کے سچے ہیں، باکردار لوگ ہیں، تو وہ درایت جو ہے وہ سچی ہے، اسے مان لینا چاہیے۔ اسی طرح روایت بھی، ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جس کا بیان کرنے والا جھوٹا شخص ہو یا بد کردار ہو، وہ روایت ضعیف ہے۔ اور مستند روایت وہ ہوتی ہے جسے کم از کم بھی دو سچے لوگوں نے بیان کیا ہو یا تین افراد نے مختلف حوالوں سے وہ روایت بیان کی ہو، اسے کہتے ہیں مستند روایت۔ اور متفقہ علیہ روایت وہ ہوتی ہے جو تمام فرقوں کے احادیث کی کتابوں میں موجود ہو۔ مثلا صحاح ستہ ہمارے مسلمان اہل سنت بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ان میں مستند کتابیں صحیح بخاری ہو گئی، مسلم ہو گئی، دیگر ہو گئی، ان میں وہ روایت موجود ہو، اور فقہ جعفریہ کی بھی جو کتب اربع ہیں، حدیث کی 4 کتابیں، ان میں بھی وہ روایت موجود ہو، تو اسے کہتے ہیں متفقہ علیہ روایت۔ اب درایت جیسا میں نے بتایا، اب یہ روایت کو جانچنے اور درایت کو جانچنے کے لیے ایک الگ علم ہے جسے علم الرجال کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے خود، جس میں ہر راوی کو جانچا جاتا ہے، ہر درایت کرنے والے کا پورا بائیو ڈیٹا جانچا جاتا ہے کہ آیا جتنے راوی اس حدیث کے بیچ میں، مثلا ایک حدیث بیان ہوئی ہے، اس کے روایت کرنے والے رسول اللہ کے دور میں جس ہستی نے روایت کی ہے، پھر آگے کتاب تک پہنچتے پہنچتے کتنے راوی ہیں بیچ میں، 10 راوی ہیں، 15 راوی ہیں، 5 راوی ہیں، جتنے بھی راوی ہیں ان سب کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ آیا یہ اپنے دور کے کیسے لوگ تھے، باکردار لوگ تھے، صادق تھے، یا جھوٹے مشہور تھے، یا غلط بیانی کرنے والے معروف تھے، ان کے دور میں، اپنے دور میں وہ کیسے لوگ تھے۔ اس علم کو کہتے ہیں علم الرجال۔ اس راوی کے کردار کو اور اس کے طرز زندگی کو جانچنے کے بعد جو اس کی روایت کرنے والے کے کردار کے بارے میں جو بتاتا ہے، وہ علم ہے علم الرجال۔ اس کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے کہ راوی سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ بہرحال ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جس کا بیان کرنے والا جھوٹا ہو یا بد کردار ہو۔ مستند روایت وہ ہوتی ہے جس کے بیان کرنے والے 2 سچے ہوں یا 3 افراد ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، کم از کم 2 ایسے افراد بیان کرنے والے ہوں جو اپنے دور کے سچے ہوں، باکردار ہوں، ان کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ درایت بیان کرنے والے، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ ایک بھی ہو لیکن سچا ہو تو اس کی درایت قابل قبول ہے، اور روایت کرنے والے بھی اگر 2 یا 3 ہیں، ان کی روایت قابل قبول ہے اگر اپنے دور کے وہ سچے ہیں۔ غدیر کے میدان میں جب حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنے بعد مولا بنایا، یہ کہہ کر من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث جب بیان ہوئی تھی، اس وقت اس حدیث کو سننے والے
اور اس واقعے کو دیکھنے والے 1,20,000 اصحاب تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، اور یہ واقعہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ حدیث مبارکہ سنی بھی تھی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ واحد حدیث ہے حدیث غدیر، جس کے درایت کرنے والے بھی 1,20,000 ہیں اور جس کے روایت کرنے والے بھی 1,20,000 اصحاب ہیں۔ لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی کہ اس حدیث کو بہت کم روایت کیا گیا اپنی کتابوں میں، بہت کم جگہ دی گئی اس روایت کو، بہت کم استفادہ حاصل کیا گیا اس حدیث رسول سے۔ الحمدللہ فقہ جعفریہ نے اس حدیث کو مانا بھی اور اس پر عمل بھی کیا۔ عمل اس معنوں میں کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول کے بعد رسول کا جانشین مانا اور سمجھا بھی۔ یہ فقط فقہ جعفریہ کا افتخار ہے کہ فقہ جعفریہ نے اس حدیث کو، اس مستند حدیث کو، اس مستند درایت کو، جسے 1,20,000 اصحاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے مانا اور اسے قبول کیا، اور علی علیہ السلام کو رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل مانا اور اپنا مولا مانا، اپنا حاکم مانا اور رسول کا جانشین مانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔